نیاز صاحب آپ نے جو فرمایا سر آنکھوں پہ، لیکن 8 فروری کو عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا، عوام نے آپ کو جو ووٹ دے دیے، آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ ووٹ چوری کیے گئے اور وہ ہماری حکومت چھین کے، یعنی آپ کی حکومت چھین کے دوسرے فریق کو دے دی گئی، ہارے ہوئے فریق کو دے دی گئی۔ تقریباً 8 مہینے ہو گئے اس کام کو، ایسا ہی ہے نا، فروری سے لے کے اکتوبر تک تقریباً 8 مہینے۔ اگر 8 دن، ان 8 مہینوں میں 8 دن مزید بڑھ جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ صرف 8 دن اگر مزید بڑھ جاتے۔ دیکھیں عمران صاحب، یہ اب وہ پھر 8 مہینے بڑھ جائیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ اور 8 مہینے بڑھ جائیں۔ نہیں 8 دن، سر 8 دن کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ سر کہ یہ فرمائیں آپ کے پرامن احتجاج کے لیے جب لوگ کیل لگے ہوئے ڈنڈے لے کے آئیں گے، ساتھ بنٹے لے کے آئیں گے، ساتھ وہ چیزیں لائیں گے، اور وہ وہاں پہ اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کرے گی اور وہ دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں، تو پھر وہ انہیں تو خدشہ ہوگا نا کہ یہ پرامن نہیں ہوگا۔ نہیں دیکھیں عمران صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہاں پہ احتجاج کیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ریڈ زون پہ میرے خیال سے تو قبضہ ہو گیا تھا اور سپریم کورٹ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، وہاں پہ تو انہوں نے کوئی مس یوز آف پاور نہیں کی، حالانکہ وہاں پہ کرنا چاہیے تھا ان کو تھوڑا سا استعمال اسٹیٹ کی رٹ کا، وہاں تو گھٹنے ٹیک دیے۔ ہم تو ایک پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن اگر آپ ہم پہ فورس استعمال کریں گے، آپ وائلنس کا یوز کریں گے، اگر ہم آنا چاہتے ہیں، آپ کنٹینر کیوں رکھ دیتے ہیں، آپ رستہ کیوں بلاک کرتے ہیں؟ دیکھیں آرٹیکل 15 آئین کا کہتا ہے فریڈم آف موومنٹ، میرا حق ہے بنیادی، میں پورے پاکستان میں گھوم سکتا ہوں، آپ نہیں بلاک کر سکتے میرا رستہ۔ یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ میرا رائٹ ہے۔ آرٹیکل 16 کہتا ہے فریڈم آف اسمبلی، میں کہیں بھی اسمبلی کر سکتا ہوں، اکٹھے ہو سکتا ہوں، پولیٹیکل گیدرنگ کر سکتا ہوں، آپ نہیں روک سکتے۔ آپ ایک بادشاہ کی ذہنیت کے ساتھ، گورا انگریز تو چلا گیا، یہاں پہ کالا انگریز چھوڑ گیا، اس کی ذہنیت کے ساتھ، جنرل ڈائر کی ذہنیت کے ساتھ میرے اوپر حکم چلائیں، میرے بنیادی حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروٹیسٹ نہ کروں، تو آپ کو ظاہری بات ہے فورس استعمال کریں گے، اس کا ریاکشن آئے گا۔ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن سیٹ ہی گنڈا بن کے لوگوں کے اوپر ظلم کرے گی تو لوگ ظاہری بات ہے کچھ ریاکشن تو دیں گے۔ نیازی صاحب، سمپل سا بات ہے جی۔ نیازی صاحب میں سمجھ گیا، لیکن نیازی صاحب آپ کے مخالف نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ 9 مئی جڑا ہوا ہے، انہوں نے 9 مئی کو جو کیا ہم رسک نہیں لے سکتے، وہ ان کے ساتھ ہم ڈی چوک میں اجازت نہیں دے سکتے۔ سوال پورا لے لیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے وہاں پہ پی ٹی وی میں گھس کے جو کیا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں جو گھس کے کیا تھا پی ٹی وی میں، تو ہم اس کے بعد رسک نہیں لے سکتے، یہ بھی تو بیگیج ہے نا ایک۔ نہیں دیکھیں عمران صاحب، دیکھیں پہلی بات 9 مئی یہ کون کہتا ہے ہم نے کیا؟ ابھی تو آپ نے کسی کو اس میں سزا بھی نہیں دی، جتنے ہمارے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے 1 سال سے، آپ نے چلان بھی پیش نہیں کیے بہت سارے کیسز میں، اور آپ تو اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر رہے۔ آپ نے اس کو، ہم نے کہہ دیا جی جوڈیشل کمیشن بنائے، پھر جواب آیا جی ہم بنا دیتے ہیں، ہم نے کہا 100 بسم اللہ بنائیں، لیکن آپ نے نہیں بنایا۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ جن جگہوں پہ حملہ ہوا وہ ساری غائب ہے سی سی ٹی وی فوٹیج، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ان جگہوں کی پروڈیوس نہیں کی کورٹ کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے آگ لگائی ان کی شکلیں پہچانی جاتی، جن لوگوں نے وہ کام کیا وہ پہچانے جاتے۔ یاسمین راشد تو باہر کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اندر کوئی نہ جائے، لوگوں کو روک رہی تھی، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے آپ کو ان کی شکلیں پسند تھی یا انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے تو 9 مئی کو مذاق بنایا، آپ نے تو، لیکن آج بھی تو یہ خدشہ موجود ہے نا نیازی صاحب، یہ تو آج بھی خدشہ موجود ہے۔ اب آپ لوگ بھلے یہ کہہ رہے ہیں، ایک بات کر دوں، دیکھیں میری بات سنیں، میں بتاؤں ایک چیز کر دوں، عمران صاحب بھی بیٹھے ہیں کورٹ کور کرتے رہے ہیں، کبھی بھی آپ کسی چیز کو اس بیسس پہ خاص کر بنیادی حق کو سلب نہیں کر سکتے پریمپٹیو میئر لے کے، ایز اے پریکاشنری میئر لے کے، کہ جی میں خدشہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے
یہ کیا تھا ہمارے مطابق، اس وجہ سے اب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کو یہ کرنے سے روکیں گے. یہ کوئی نہ قانون میں جسٹیفیکیشن ہے نہ یہ آئین میں جسٹیفیکیشن ہے. اس کو بالکل ریزنیبل ریسٹرکشن نہیں کہہ سکتے بنیادی حقوق کے اوپر آپ. سو یہ بالکل کوئی ریزن نہیں بنتا. اس طرح تو پھر جن لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا 97 پہ، ان کو تو آپ کو حکومت ہی نہیں دینی چاہیے دوبارہ. یہ تو کوئی ریزن ہی نہ ہوا. ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کیا، لیکن پوری پارٹی کو یا پورے ملک کو یا ہر شخص کو آپ سزا نہیں دے سکتے. اس کے بنیادی حقوق نہیں سلب کر سکتے کہ جی اس کے پارٹی نے فلانے شخص نے کیا ہے تو پوری پارٹی کو سزا دے. اگلی پہ آنے لگو. نیازی صاحب آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ پوری پارٹی کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ذمہ دار لوگوں کو ملنی چاہیے، ایگریڈ. لیکن اس طرح تو آپ نے جو آخری بات کی، میں یہ نہیں کہہ رہا پارٹی کے لوگ ذمہ دار ہیں. جو ذمہ دار ہیں اصل میں وہ تعین کرنے کی ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن انکوائری. اس لیے کہتا ہوں جوڈیشل کمیشن کو پتہ لگے گا اصل میں تو کوئی اور ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے کیا، وہ تو بعد میں نکلے گا پتہ. ابوذر سلمان نیازی صاحب، ہم تو پہلے دن سے جوڈیشل انکوائری کے جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں پہلے دن سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جو آپ نے دوسری بات کی، اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ دیا ہے 63A پہ، اس کا مطلب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اسی کی تائید کر رہے ہیں کہ صرف کسی بھی آدمی کو اس بات پہ سزا تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہ کر سکتا ہے. جیسے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سوچوں کہ میں نے سرخ بتی توڑ دی ہے تو میرا چالان نہیں ہو سکتا، یا اگر کوئی بندہ سوچے کہ میں یہ قتل کر دوں گا. اچھا، اس پہ میں آتا ہوں. نہیں عمران صاحب ایسے نہیں ہے، میں اس کو تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں، میری عرض سن لیں. یہ سزا 63A کی جو سپریم کورٹ کی جو بیسیکلی ججمنٹ تھی نا، اس کے بعد ونس یو کاسٹ یور ووٹ، اس کے بعد اس کے پینل کانسیکوینسز آتے تھے. ایک کانسیکوینسز کیا تھا؟ آپ اپنی سیٹ لوز کریں گے، اور دوسرا کیا تھا؟ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جو منیب اختر صاحب کی ججمنٹ کے بعد کے کانسیکوینسز تھے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک حرکت ہوئی، پھر اس کے بعد اس کا پینل کانسیکوینسز تھا. یہ اینٹیسپیشن میں نہیں ہوا. اور دوسری بات، یہ آپ اس ججمنٹ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کافی وکلا ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جس موڈ، مینر اور میتھڈ میں یہ ججمنٹ لگائی گئی اور جتنی جلدی لگائی گئی، اور پھر ایک کانٹروورشل آرڈیننس کے تحت کمیٹی بنا کے اس کمیٹی کے بعد ایک بینچ بنایا گیا جس میں اوریجنل ریویو جنہوں نے ججمنٹ لکھی تھی وہ جج ہی موجود نہیں ہے. قانون کہتا ہے ہونا چاہیے. پھر یہ پورا طریقہ کار جو تھا یہ سارا کانٹروورشل تھا، بڑا ڈوبیس تھا، اور پھر اس کے بعد ججمنٹ آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے اب یہ کیا ہے؟ یہ لائسنس مل گیا ہے کہ لوگوں کو اٹھائیں، ان کی پولیٹیکل لائلٹیز چینج کریں. سعد اللہ بلوچ کی فیملی کو اٹھایا گیا، اس کو ہوا کیا گیا. اب کل کیا ہوا ہے؟ ایسن ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں، ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے، ان کو گھر کے DHA سے اٹھا لیا گیا. کیوں اٹھا رہے ہیں بھئی؟ آپ کو ہوا کر رہے ہیں، آپ کی پولیٹیکل لائلٹیز چینج کی جا رہی ہے. تو ایز اے جج، ایز اے چیف جسٹس، کیا آپ یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے؟ کانڈکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ ساری نیازی صاحب آپ کا اس پہ اعتراض جو ہے وہ اس طریقہ کار پہ ہے کہ اور اس کی ٹائمنگ پر ہے کہ یہ اب کیوں سنا گیا، اس کی اجازت کیوں دی گئی، یا پھر آپ اس کو لا فلی بھی اگر دیکھیں اس میں بھی آپ کو یہ غلط نظر آتا ہے؟